بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آج دو تین خبریں ہیں جس پر میں چاہوں گا کہ ہم تفصیل سے اپنے دو ٹوک میں بات کریں۔ ایک تو یہ تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا اور اب اس کی لیٹسٹ صورتحال کیا ہے، اس سے ہم اوبیسلی اپنے ویورز کو اپڈیٹ کریں گے، اور اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو کردار ہے مذاکراتی عمل کے اندر وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا۔ وہ نمائندگی کر رہے تھے تحریک لبیک پاکستان کی اور چاہتے تھے کہ ایک برج کا کام ہو سکے، لیکن انہوں نے ایک بیان دیا ہے۔ یہ بیان کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے مطالبے والی بات جھوٹی تھی، ایسا انہوں نے کہا۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے، اس بیان کا ہم جائزہ لیں گے۔ اور دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان کے میں تو سر اسے یو ٹرن کہوں گا، اور بلکہ یو ٹرن اس لیے کہ مطالبہ جو فرانسیسی سفیر کا، اگر یہ بات منیب الرحمان صاحب کی، مفتی منیب الرحمان کی سچ ہے تو پھر تو سر کلیئر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب سعد رضوی کو رہا کرو، انس رضوی کو رہا کرو، اور حکومت نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں عدالت میں جائیں اور اپنا موقف پیش کریں۔ اگر عدالت سمجھے گی کہ بے گناہ ہیں تو انہیں بے گناہی ان کی ثابت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن مقدمات ہیں رائے صاحب تقریباً 207 افراد کے خلاف جن کو نامزد کیا گیا ہے، اور جس میں رکن سندھ اسمبلی قاسم فخری صاحب بھی ہیں۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ رائے صاحب کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ اب تک کی ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں اس دھرنے کے حوالے سے؟ لوگ جی ٹی روڈ تو انہوں نے کھول دی تھی، اب کہاں پر موجود ہیں؟ چونکہ مقامی قیادت نے رائے صاحب یہ کہا ہے کہ وہ واپس نہیں جائیں گے، تو دھرنے کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ کائنڈلی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں عاشق صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں، یہ ان کا احترام تو بڑا ہے، اور پاکستان کے ان چند علماء میں سے ہیں جن کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑے اسکالرز ہیں، بہت دانشور بھی ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو معلوم ہے کہ مفتی صاحب کو کیمروں کے سامنے رہنے اور کیمروں کے سامنے آنے کا بڑا شوق ہے، اور اس سے پہلے جب یہ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین تھے تو ہم سب کو یاد ہے کہ جب بھی انہوں نے رمضان کے چاند کا اعلان کرنا ہوتا یا عید کے چاند کا اعلان کرنا ہوتا تو پھر یہ پہلے اپنی پوری رویت حلال کمیٹی کے تمام نام جو ہے وہ فردن فردن گنواتے، اور ہمیں ایک طرح سے انتظار کی سولی پر چڑھایا ہوتا کہ مفتی صاحب کو اعلان کر دیں، لیکن یہ پورا آدھا گھنٹہ 40 منٹ لیتے تھے، اور ان کے بارے میں تجزیے اور کالم وغیرہ بھی جب لکھے جاتے تھے تو اس میں یہ لکھا جاتا تھا کہ مفتی صاحب کو کیمروں کے سامنے رہنے کا بڑا شوق ہے، اور ٹی وی کے سامنے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپیرنس رہے، اور انہوں نے کبھی اس بات کو ڈینائی بھی نہیں کیا۔ تو اب مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ جو گئے تھے وزیر آباد، اور وہاں انہوں نے جو خطاب بھی کیا ہے، تو اصل میں تو ایک معاہدہ ہو چکا ہے، ایک معاہدہ حکومت کے درمیان اور تحریک لبیک کے درمیان ہو چکا ہے۔ اس معاہدے کی وجہ سے ہی راولپنڈی اسلام آباد میں کنٹینرز ہٹائے گئے تھے، باقی جو شہر ہیں وہاں بھی راستے کھولے گئے تھے، اور وزیر آباد میں بھی جی ٹی روڈ سے یہ لوگ ہٹ گئے تھے۔ اب جب پہنچے ہیں مفتی منیب صاحب وزیر آباد تو انہوں نے وہاں پر خطاب کیا، اور ان کو معلوم تھا کہ آج میرا دن ہے، آج سارے کیمروں کا فوکس میرے پہ ہوگا۔ اور مفتی صاحب کو تھوڑا سا یہ بھی افسوس ہے کہ وہ بہت عرصے تک رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین رہے، اور کبھی کبھی ان کے بارے میں اس طرح کی اطلاعات بھی آتی رہی کہ رویت کے حوالے سے ان کے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا، لیکن اوور آل ان کا کوئی جو ٹینیور تھا وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثبت ہی تھا۔ لیکن چونکہ اس حکومت میں ان کو رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین شپ سے بھی ہٹایا گیا، اور ایک نئے چیئرمین آئے، کیونکہ اتنے عرصے سے ایک ہی عالم کو اس عہدے پر رکھنا بھی کوئی مناسب بات نہیں تھی، تو تھوڑا سا لگتا یہ ہے کہ ان کو اس بات کا بھی افسوس ہے۔ تو بہرحال وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے ہم اس کا پیرا دیں گے، اور یہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے حکومت کو کہ جس طرح سے پہلے ہوا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور اس کے بعد وہ رات کو اس معاہدے سے مکر گئے۔ حالانکہ مفتی صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، اور مفتی صاحب کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو معاہدہ ہوا تھا اس سے حکومت نہیں مکری تھی، یا پرائم منسٹر عمران خان نہیں مکرے تھے۔ اس معاہدے کی روح سے فرانسیسی سفیر کے معاملے پر قرارداد پارلیمنٹ کے اندر آ گئی تھی، اور خود اگر مفتی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کا مطالبہ ہی نہیں تھا اس دھرنے کے لیے یا اس لانگ مارچ کے نتیجے میں
تحریک لبیک کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا کہ فرانسیسی سفیر کو بے دخل کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک لبیک کے قائدین سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اور ان کی حکومت نے ان کا پچھلا مطالبہ معاہدے کے مطابق پورا کر دیا تھا۔ تو مفتی منیب صاحب نے تو خود اس بات کی گواہی دے دی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ تحریک لبیک پاکستان کا یہ مطالبہ نہیں تھا۔ دوسرا، مفتی منیب الرحمان صاحب نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ کوئی بہت ہی جلدی مطلب سیٹل ہو جائے یا بہت ہی جلدی یہ ساری کیمروں کی چکا چوہن ختم ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے وہاں پر خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ابھی آپ لوگ جی ٹی روڈ سے تو ہٹ جائیں، ظاہر ہے کہ یہ معاہدے کا حصہ تھا، تو اس سے جو متصل ایک پارک ہے وہاں پہ کہا گیا کہ آپ لوگ یہاں پہ جم جائیں، اپنی قیادت کے حکم کا انتظار کریں، اور جب تک آپ کی قیادت نہ کہے اس وقت تک یہیں پر آپ متحد رہیں۔ تو ایک تو مفتی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، پھر جب انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تو پاکستان کے 70 نیوز چینل جو ہیں انہوں نے لائیو کٹ کیا مفتی صاحب کو۔ مفتی صاحب اب جو بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں، جو بھی بیان دیتے ہیں، تو 70 ٹی وی چینل جو ہیں ان کو لائیو دکھاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ذرا اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ یہ معاہدہ ابھی کوئی حتمی مرحلے میں داخل نہیں ہوا، یہ بات درست نہیں ہے۔ تحریک لبیک کے قائدین کو یہ بات کنوے کر دی گئی تھی کہ باقی جو مطالبات ہیں آپ کے ہم وہ پہلے پورے کر چکے ہیں۔ آپ کے ایسے مظاہرین جو کہ صرف لانگ مارچ میں شریک تھے اور انہیں کوئی توڑ پھوڑ وغیرہ نہیں کی، ان کے خلاف جو مقدمات ہم نے دائر کیے تھے وہ مقدمات ہم واپس لے لیں گے، لیکن جو لوگ دہشت گردی جیسے معاملات میں ملوث ہیں، یعنی جنہوں نے پولیس پر حملے کیے تھے، پولیس کی جانیں لی تھیں، تو ان کے اوپر وہ دہشت گردی کے مقدمات چلیں گے، اور سعد رضوی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ قانون کے مطابق ہی حل ہوگا، اور اس پر کوئی یقین دہانی حکومت کی جانب سے نہیں کرائی گئی کہ ہم سعد رضوی کو رہا کر دیں گے۔ اور دوسرا، جو مفتی منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر یہ کالعدم کا سٹیٹس تحریک لبیک پاکستان کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی کہ ہم ایک ہفتے کے اندر کالعدم یعنی تحریک لبیک کے ساتھ یہ جو کالعدم کا لفظ ایڈ کیا گیا تھا اور ان پر بین لگایا گیا تھا، کوئی ایسی یقین دہانی نہیں کروائی گئی کہ ہم یہ بھی آپ کو ان بین کر دیں گے اور یہ پابندی آپ سے اٹھا لیں گے۔ تو اس وقت اصل میں تو دونوں طرف سے کوشش یہ تھی، خاص طور پر حکومت کی جانب سے، کہ ایک چلے لانگ مارچ آ گیا اور انہیں دھرنا دے دیا، تو کوئی ایسا آپریشن نہ ہو جس میں کوئی دونوں طرف سے جانی نقصان ہو جائے۔ مفتی منیب صاحب نے بھی ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے، لیکن ابھی جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یعنی جس طرح سے وہ دھرنے کے شرکاء کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ بیٹھے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نکات پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس کی واحد وجہ جو مجھ جیسے صحافیوں کو سمجھ آتی ہے کہ مفتی صاحب چاہتے ہیں کہ 3-4 دن ان کے جلسوں سے خطابات وغیرہ جو ہے وہ ٹی وی چینلز پر چلیں، اگر وہ کوئی میڈیا ٹاک وغیرہ کریں تو اس کو کوریج وغیرہ بھی ملے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ دھرنے والا معاملہ سیٹل ہو چکا ہے، ان کو واپس جانا پڑے گا، ان کو ایک فیس سیونگ بھی مل گئی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، تحریک لبیک کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی، کہ کوئی ایسا بڑا سانحہ نہیں ہوا جو کہ آپریشن کی صورت میں ہو سکتا تھا۔ آ رہے ہیں اب آپ کو ویسے لگتا ہے، کوئکلی میں چاہوں گا اس پہ کمنٹ کر دیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے، یہ سعد رضوی کی رہائی، اور اب کیونکہ ایک جو مقامی قیادت وزیر آباد میں بیٹھی ہوئی ہے اور لوگ ان کے اشارے کے منتظر ہیں، سڑک سے تو ہٹ گئے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک رہائی نہیں ہوگی۔ کوئکلی بتا دیں کہ یہ لنگر آن ہوگا کہ جس آپ کہہ رہے ہیں اور بڑے کانفیڈنٹ آپ کے ذرائع بھی اور سب کچھ کہ جناب یہ جلدی ہو جائے گا، یہ صرف کچھ دنوں کی بات ہے، لیکن لوگ وہاں سے ابھی ہٹے نہیں ہیں۔ دیکھیں، ایگریمنٹ تو کر چکی ہے تحریک لبیک پاکستان کے، وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے ان کا اگرچہ ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹے ہیں، لیکن اس مرتبہ ڈی جی ISI جنرل فیض حمید خود بھی انوالو ہوئے اس پورے مذاکرات کے عمل میں۔ کچھ گارنٹیز دونوں طرف سے مانگی گئی تھیں، وہ گارنٹیز بھی دی گئیں۔ پھر اسلام آباد میں جو مذاکرات کے 2 ادوار ہوئے تھے، ان دونوں میں ISI کے آفیشلز جو ہیں وہ موجود تھے۔ پھر جنرل باجوہ سے بھی مفتی منیب کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو جب اتنے بڑے لیول پر یہ ملاقاتیں ہو گئی ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے مفتی منیب صاحب نے، اور بریلوی مکاتب فکر کے جو علماء ہیں انہوں نے جب ملاقات کر لی، اور پرائم منسٹر عمران خان نے آج جو کور کمیٹی کا اجلاس چیئر کیا اس کے اندر بھی معاہدے کے حوالے سے بات ہوئی، تو پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اطمینان کا اظہار کیا اور سیٹسفیکشن کا اظہار کیا
کہ چلیں یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ریاست کو آپریشن نہ کرنا پڑے۔ تو اگر پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، بیچ میں جنرل باجوہ انوالو تھے، ڈی جی آئی ایس آئی انوالو تھے، تو پھر تو اس سے بالکل یہ ایویڈنٹ ہے کہ یہ معاہدہ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ بس 1-2 دن کی بات ہے، اور یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی فیس سیونگ کے لیے بھی 1-2 دن شاید یہ بیٹھیں، اس کے بعد یہ واپس چلے جائیں گے۔ اور جہاں تک ان کے جو مطالبات ہیں، ان میں سے 2 مطالبات کے اوپر تو کنوے کر دیا گیا ہے کہ وہ قانون کے مطابق ہوں گے۔ جو حکومت کر سکتی تھی کہ ان کے عام مظاہرین کو رہا کر دے اور ان کے مقدمات ختم کر دے، وہ حکومت ضرور کرے گی۔ آپ کی اجازت سے اور اپنے سننے والوں کو میں صرف ایک سچویشن جو اس وقت ڈیولپ ہوئی، وہ لوگ جو شہید ہوئے اس مظاہرے کے اندر، آج آئی جی پنجاب انہوں نے ان کے گھر بھی گئے۔ راج صاحب، یہ سچویشن ہے جو پاکستان کی جذباتی عوام نہیں سمجھتی، اور پولیٹیکل گیم جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے۔ آگے کیسے کھیلی جا رہی ہے وہ بھی میں رکھوں گا کہ سیاسی جماعتوں نے کیا کیا ہے، لیکن یہ بہت ہی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت وہ گھر اور وہ خاندان ساری عمر کس اضطراب سے گزرے گا اور کس تکلیف سے گزرے گا۔ اب یہ گئے ہیں آئی جی پنجاب، اور ابو بکر کو سادگی کے مقام پہ رائے صاحب تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ اتنا زخمی ہوا کہ اسے منتقل ہسپتال کیا گیا۔ آج سر اس کی بھی شہادت ہوئی ہے، اور آئی اس کے بعد جو ڈیٹیلز ہیں، یہ 1990 میں بطور کانسٹیبل پولیس میں بھرتی ہوا، اور اب تعداد رائے صاحب 5 ہو گئی ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب قصور میں شہید پولیس اہلکار غلام رسول کے گھر پہنچے، اور وہاں پر شہید غلام رسول کی ننھی بیٹی والد کے افسر سے لپٹ کر رو پڑی، اور ماں نے بھی اپنا دکھ بانٹا۔ اسے لگا ہوگا کہ شاید میرے والد آ گئے، اور وہ انسیت ہوتی ہے لباس سے، یونیفارم سے، کہ کبھی اس کا باپ بھی یہی وردی پہن کر گھر سے باہر نکلتا تھا۔ تو سر یہ ریالٹیز ہیں جس پر ان لوگوں کو کم از کم سوچنا چاہیے، اور اس طرح کے بیانات کہ جناب ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کہی، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر تو جناب یہ رائے صاحب بالکل یو ٹرن لے لیا ان لوگوں نے کہ سعد رضوی کو رہا کرو، انس رضوی کو رہا کرو، اور یہ صرف ایک ایجنڈے کے تحت یہ لوگ باہر نکلے تھے۔ رائے صاحب، پاکستان میں جو ترمیمی آرڈیننس، جو نیب ترمیمی آرڈیننس بھی جاری کیا گیا ہے، اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری، شاہد خاقان عباسی، مریم نواز اور شہباز شریف کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا۔ دھرنے سیاست کو بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح شہباز شریف نے اپنے آپ کو اس سے جوڑا، الگ کیا، اور تنقید کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان پہ بھی نظر آیا کہ جناب ان کے پولیٹیکل موٹیوز تھے جو انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ راج صاحب، یہ ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے ترمیمی آرڈیننس کی، کیونکہ انتظار میں یہ تھے کہ شاید کہیں ریلیف مل جائے گا، اب ریلیف نہیں ملے گا۔ فاروق ایچ نائک نے تو آصف علی زرداری کے کیس میں باقاعدہ یہ بات کہی کہ جناب آرڈیننس آ گیا ہے، لہٰذا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اس کیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کتنا امپورٹنٹ ہوگا یہ ترمیمی آرڈیننس، اور اس کی سیاست سے جڑی ہوئی جو بات ہے وہ ہمارے ویورز کے سامنے رکھیں، کیونکہ اب دھرنے کو بھی استعمال کیا گیا ہے، اور اب ترمیمی آرڈیننس چونکہ ریلیف نہیں ملا رہا ہے صاحب، نہ پیپلز پارٹی کو ملے گا نہ نون لیگ کو ملے گا، اب یہ پھر دھرنے کی سیاست اس کو مزید پولیٹیسائز کریں گے۔ جی دیکھیں ہاشمی صاحب، حکومت کا فوکس پچھلے 2 ہفتوں سے یہ جو تحریک لبیک کا دھرنا تھا یہاں پر رہا، اور اس دوران کچھ چیزیں اوور لک ہو گئیں، کچھ چیزیں نظر انداز ہو گئیں۔ اور یہ جو آصف علی زرداری صاحب والا معاملہ تھا کہ ایک تو 2 مرتبہ ان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالت نے بلایا، ان کی طلبی کے جو سمن ہیں وہ وصول بھی کروا دیے گئے بلاول ہاؤس میں، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ تو انہوں نے کہا وہ بیمار ہو گئے ہیں، نہیں آ سکتے، دوسری مرتبہ بھی انہوں نے علالت کا ایک بہانہ بنایا اور وہاں پر نہیں گئے، تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس مرتبہ فرد جرم عائد کروانے کے لیے وہ آ جائیں گے، لیکن تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ اب تو نیب کا نیا ترمیمی آرڈیننس آ گیا ہے، تو اس کی روح سے آصف علی زرداری کو ریلیف ملنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا تو پورا جو نیریٹو تھا اور تحریک انصاف کا نیریٹو وہ تو تھا ہی احتساب کا، ان کا تو نعرہ احتساب کے گرد ہی گھومتا تھا، اور اگر یہ آصف علی زرداری کو یہاں سے ریلیف مل جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں شہباز شریف کے کیسز میں بھی ریلیف مل جاتا، پھر مریم نواز کو بھی ریلیف مل سکتا تھا، مریم نواز کی نااہلی بھی ختم ہو سکتی تھی، اور اسی طرح اپوزیشن کے جو دیگر لوگ ہیں یا کسی بھی جماعت کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں ان سب کو ریلیف مل جاتا، اور پرائم منسٹر عمران خان کا وہ جو نیریٹو تھا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، اس NRO نہ دینے کے نیریٹو کی ایک طرح سے نفی ہو جاتی۔
تو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اجلاس چیئر کیا تھا اور اس میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور یہ کہا کہ یہ ترمیمی آرڈیننس جو ہم لے کے آئے تھے اس کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ نیب کے مبینہ خوف کی وجہ سے اگر آپ کے سرکاری افسران کام نہیں کرتے تو ان کو تحفظ دیا جائے کم سے کم پالیسی ڈیسیجنز میں. مثال کے طور پر اگر ایک آفیسر ایک پالیسی ڈیسیجن کرتا ہے گڈ فیتھ میں اور بعد میں اس ڈیسیجن کے نتیجے میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی بے ضابطگی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ اس آفیسر کو اس وقت تک اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتے, اس کا احتساب نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس یہ ثبوت موجود نہ ہو کہ اس افسر نے کوئی مالی کرپشن کی ہے, کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہے یا کسی کو مالی فائدہ دینے کی کوشش کی ہے. کیونکہ نیب کے جو پرانے قوانین تھے ان کی وجہ سے یہ سرکاری افسران جو ہے وہ فائلز وغیرہ بھی موو نہیں کر رہے تھے. اسی طرح جو ٹیکس کے معاملات تھے ان کو بھی سیٹل کیا گیا تھا اور کاروباری افراد کے حوالے سے بھی جو معاملات تھے اس میں نیب کے جو اختیارات تھے ان میں کمی کی گئی تھی. لیکن اس میں ایک جو معاملہ ہوا وہ یہ تھا کہ آصف علی زرداری اور اسی طرح جو دیگر سیاسی رہنما تھے جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے, اس کی ایک شک ایسی تھی جس سے ان کو بھی ریلیف مل سکتا تھا اور یہی پلی لے کر آصف علی زرداری کے جو وکیل ہیں فاروق ایچ نائک جن کو ان کا قانونی جادوگر بھی کہا جاتا ہے, تو وہ یہی پلی لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے تھے. اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے کمیٹی بنائی, کمیٹی نے نئی ریکمنڈیشن دیں اور پھر اب یہ ایک نیا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے جس کی روح سے جو پہلے کے کیسز بنے ہوئے ہیں یعنی 6 اکتوبر سے یہ نیا ترمیمی آرڈیننس جو ہے اس کے جو بھی 2 شکیں تھیں وہ 6 اکتوبر سے نافذ العمل ہوں گی اور 6 اکتوبر سے پہلے کے جو کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے ہوں, کرپشن کے ہوں, وہ اسی طرح چلیں گے اور نیب کے پاس اسی طرح کے اختیارات ہوں گے جن اختیارات کے تحت وہ پہلے یہ کیسز چلا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 اکتوبر سے پہلے بنے ہوئے وہ تمام کیسز جو کہ آصف علی زرداری پر تھے, مریم نواز پر تھے, شہباز شریف پر تھے یا دیگر لوگوں پر تھے, وہ ایز اٹ از اسی طرح چلیں گے اور 6 اکتوبر کے بعد جو نئی کلازز ہیں ان کا اطلاق 6 اکتوبر کے بعد سامنے آنے والے کیسز پر ہوگا. تو اس طرح وہ جو ریلیف ملنے کا ایک امکان تھا وہ ریلیف والا دروازہ پرائم منسٹر عمران خان نے خود بند کر دیا ہے اور یہ جو اس کے بعد جلسے وغیرہ دوبارہ انہوں نے شروع کیے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اسلام آباد کی جانب مارچ کی پلاننگ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ کوئی اس سے پہلے کوئی 10 دفعہ یہ بتا چکے ہیں کہ اسلام آباد کی جانب مارچ کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو وہ پلاننگ ابھی پلاننگ ہی ہے اور یہ حکومت کا ٹینیور بھی پورا ہونے والا ہے, کوئی آلموسٹ 3.25 سال ہو گئے ہیں. اور یہ جو انہوں نے جلسہ کیا ہے شہباز شریف نے اور مولانا فضل الرحمان نے, تو اس کا مقصد بھی اب یہ تھا کہ دوبارہ سے کوئی پریشر کی سچویشن پیدا کی جائے, کیونکہ اکتوبر میں جو مشکلات درپیش تھیں حکومت کو تو ایک ایک کر کے حکومت ان مشکلات سے باہر آ گئی ہے. مثال کے طور پر DGISI کے حوالے سے جو معاملہ تھا وہ ریزالو ہو گیا, IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ لٹکا ہوا تھا وہ ریزالو ہو گیا ہے. شوکت ترین نے بتایا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر وہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ فائنل ہو جائے گا. اور تیسرا یہ جو دھرنے والا معاملہ تھا جس کو اپوزیشن ایکسپلائٹ کرنا چاہتی تھی, چاہے اس میں ایک تشدد کی صورتحال میں پاکستانیوں کی جانیں بھی جاتی لیکن وہ اس کے اندر سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے, تو وہ مسئلہ بھی ریزالو ہو گیا ہے. تو اس لیے اپوزیشن ہمیں دوبارہ سے گھبراہٹ کا شکار نظر آ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ان کے اوپر ایک وائب ہے. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو مراد علی شاہ صاحب بولتے نہیں تھے وہ بھی ظاہر سی بات ہے 17 نومبر کو فردر جرم عائد ہوگی. ایک احتساب بدالت نوری آباد پاور پلانٹس ریفرنس ہے, اس لیے وہ بھی بولنا اب شروع ہو گئے اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اب PTI کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, یعنی وہ 2023 کے میں کیا ہونے جا رہا ہے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جناب ضمانتیں ضبط ہوں گی اور اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. ہواؤں کا رخ سر پیپلز پارٹی میں بدل رہا ہے. ایک انتہائی موقع پرست جماعت یہ ثابت ہوئی پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے اندر جس نے فائدہ اٹھایا ہے. اگر فائدہ کسی کو نہیں ملا تو وہ نون لیگ کو نہیں ملا, حالانکہ وہ بھی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مفاہمت کا بادشاہ ہوتا اور میری بادشاہت اگر چلتی تو شاید ایک بار پھر مفاہمت ہوتی اور ریلیف ملتا. تو پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھایا. اب یہ جو کیسز کی تلوار لٹک رہی تھی, مراد علی شاہ کا بولنا اور پھر یہ جو سینیٹر مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہے انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے آپ کا تحریک لبیک پاکستان سے, اس کو پبلک کیا جائے. تو معاملات ریزالو کرنے کی کوشش میں ان کی کوئی انٹینشن نظر نہیں آتی. یہ صرف چاہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن ہو اور اسی لیے
اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک بار پھر میدان میں آئی ہے کیونکہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ اب جناب ریلیف نہیں ملنے والا. جی رائے صاحب. دیکھیں ضمانتیں تو پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ضبط ہوتی رہی ہیں پنجاب میں, اور پورے پنجاب میں ان کو تو پنجاب میں ان کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یعنی یہ ٹکٹ لے کے مارے پھرتے رہتے ہیں کہ پنجاب میں ان کا کوئی ٹکٹ لے لے, لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے لیا تو پھر تو بالکل ہی مارے جائیں گے, اور جو آزاد حیثیت میں بھی ہمیں ووٹ مل سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آزاد حیثیت میں بھی ووٹ نہ ملیں. تو اب مراد علی شاہ صاحب کو یہ جو اب نظر آ رہا ہے کہ 2023 کے الیکشن میں وہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی, یہ پچھلے 3 سال کے اندر ان کے دعوے اس لیے سامنے نہیں آئے کہ ان کے اوپر بھی جو مقدمات تھے ان میں بھی ایک التوا ہوتا رہا, ڈیلے ہوتے رہے, لیکن آخر کار جب یہ فرد جرم والا معاملہ اب سامنے آیا ہے تو مراد علی شاہ نے بھی کوشش کیا ہے کہ وہ بھی کوئی سٹیٹمنٹ وغیرہ دے کر کوئی دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں. لیکن یہاں پہ تو ہاشمی صاحب اتنی بڑی اپوزیشن تھی, یعنی پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن تھی, اور شہباز شریف جیسے سیاستدان, میاں نواز شریف جیسے سیاستدان, پھر مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان جن کے پاس ایک مذہب کارڈ ہے, پھر اے این پی جیسی جماعت, پھر بی این پی جن کے پاس قومیت پسندی کا ایک کارڈ ہے, پھر پی ٹی ایم کو ساتھ انہوں نے انڈائریکٹلی اپنے ساتھ شامل رکھا. تو جب اتنی بڑی اپوزیشن تھی تو اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان کو یہ بلیک میل نہیں کر سکے, پرائم منسٹر عمران خان کو نہیں جھکا سکے. جہانگیر خان ترین کا ایک الگ گروپ بن گیا, انہوں نے جہانگیر خان ترین گروپ کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی کہ اب شاید پرائم منسٹر عمران خان جھک جائیں, اور اب ان کو یہ خوف آ جائے یا ان کو یہ خدشہ ہو کہ ان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان تو اتنی بڑی اپوزیشن اور اتنے بڑے گروپس جو اپوزیشن کے ساتھ مل سکتے تھے اس کے باوجود نہیں جھکے. تو مراد علی شاہ کے ان سٹیٹمنٹس کو تو میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر عمران خان نے سنا بھی ہوگا یا انہوں نے بالکل کوئی بودر کیا ہوگا. ہم نے بھی نہیں سنا, اس لیے صرف کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں اور دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے, اس لیے میں نے سمجھا کہ اس کا بھی تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کیا جائے. ویورز, یہ ہمارا آج کا شو تھا. یاد رکھیے گا اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان 1-2 روز کے اندر قوم سے خطاب بھی کریں گے, اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ایک ریلیف دیا جائے گا. اس حوالے سے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. رائے صاحب, میری تو خواہش ہے کہ جاتے جاتے آپ ذرا سا کمنٹ ضرور کر دیں. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کا علاج ہو رہا ہے, اور آج بھی ان کا علاج ہوا ہے, یعنی ہسپتال گئے ہیں, اور وہ بہت جلد آپ کے درمیان ہوں گے جب حالات سازگار ہوں گے. یعنی مفاہمت کا بادشاہ اپنی بادشاہت سے بے دخل ہو کر پھر رہا ہے, اور مفاہمت اس کی چل نہیں رہی, اور وہ اس مفاہمت کی طرف اشارہ ہے کہ نواز شریف اس وقت آئیں گے پاکستان جب ان کی مفاہمت کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. اس وقت آئیں گے, مناسب وقت پہ آئیں گے جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا. اسی طرح کے استعارے ہاشمی صاحب سن رہے ہیں جب سے میاں نواز شریف گئے ہیں. اکتوبر کی ڈیٹ پہلے دی تھی انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا جاوید لطیف نے, پھر نومبر کی ڈیٹ آ گئی تو نومبر بھی آ گیا ہے. پھر ایک دعویٰ کیا تھا رانا ثناء اللہ نے کہ دسمبر میں آ سکتے ہیں, وہ بھی آ جائے گا. آپ بھی آئیں, ہم بھی آئیں, مسلم لیگ نون والے بھی آئیں. جب تک میاں نواز شریف کو پلیٹ میں رکھ کر ڈیل نہیں دی جاتی کہ آپ واپس آئیں گے تو آپ کی نااہلی ہم ختم کریں گے, آپ کی جو مقدمات ہیں وہ سارے ختم کریں گے, مریم نواز کی نااہلی ختم ہو جائے گی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میاں نواز شریف واپس آئیں. وہ کوئی ایسے انقلابی لیڈر نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے وہ کہیں گے کہ میں اپنے مقدمات بھی بھگتوں گا اور کوئی تحریک وغیرہ بھی چلاؤں گا. تو یہ سارے اسٹیٹمنٹس وغیرہ اس لیے آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو سیاست کے اندر ریلیونٹ رکھنے کی کوشش ہے, اور اپنے کارکنوں کو جو مایوس ہو جاتے ہیں ان کارکنوں کو تھوڑا سا ایک حوصلہ دینے والی بات ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں, میاں نواز شریف ابھی سیاست میں زندہ ہیں اور وہ کسی مناسب وقت پہ آ جائیں گے. وہ مناسب وقت جو ہے کوئی جلدی آنے والا نظر نہیں آتا. بہت شکریہ ویورز, یہ تھا آج کا 2 ٹوک. کمنٹس بھیجیں, چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.